السلام علیکم اسٹوڈنٹس. وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اس کے زیر اہتمام آٹو کیڈ کمپلیٹ کورس اور اس کے سلسلے کا اوور آل لیکچر نمبر ہے جناب 11، ویئر ایز آٹو کیڈ کے سلسلے کا لیکچر نمبر ہے 8. اچھا جی، آٹو کیڈ کے حوالے سے اب جو ہم اس ویڈیو کے اندر کام کریں گے اس کا ایجنڈا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ریکٹینگل پر کام کیا تھا اور اوبویسلی اس لیکچر میں بھی ہم ریکٹینگل کو کنٹینیو کریں گے، اس کی مزید پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آف سیٹ کی کمانڈ ڈسکس کی تھی، آج ہم اس سے ملتی جلتی یا اس سے ظاہر ہے کہ اگلے سلسلے کی جو کمانڈ ہے ٹرم، اس پر کام کریں گے. اور ٹرم کے بارے میں ظاہر ہے آپ کے ساتھ کچھ ڈسکشن ہوگی. چھوٹی سی کمانڈ ہے لیکن اوبویسلی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ریکٹینگل پر ہم سیر حاصل کام کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اپنے آٹو کیڈ کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی، پہلے 2 سے 3 کوشچنس کے بارے میں آپ کا جو ہے نا وہ آنسر دینا چاہتا ہوں، جو مجھ سے ابھی ریسنٹلی کوشچن ہوئے تھے. ایک تو یہ کہ یہ ماڈل ہے، لے آؤٹ ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ماڈل کے اندر کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بنیادی کام ہوتا ہے کہ ہم نے ظاہر ہے ڈائمنشنز میں کام کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے ایک ظاہر ہے کہ کارٹیزین پلین چاہیے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ 2 ڈائمنشنل ہوتا ہے. اس کے علاوہ 0 ڈائمنشن، 1 ڈائمنشن، 2 ڈائمنشن، 3 ڈائمنشنز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جب بھی آپ کوئی پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹ سپوز آپ کا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے 0 0، یا آپ کسی پوائنٹ پر بھی جاتے ہیں جس میں ایکس اور وائی ایک کوآرڈینیٹ ہوتا ہے اور کوئی بھی ایک پوائنٹ اسپیسیفائی ہو جاتا ہے، چاہے وہ 0 پر ہو، چاہے 4 پہ ہو، چاہے نیگیٹو پہ ہو، کسی جگہ بھی ہو، پازیٹیو ہو، نیگیٹو ہو یا 0 ہو، یاد رکھیے وہ ہمیشہ ایک پوائنٹ کہلاتا ہے اور وہ پوائنٹ ہمیشہ ڈائمنشن لیس ہوتا ہے. ڈائمنشن لیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے، نہ تو وہ دائیں طرف جا رہے ہیں، نہ بائیں طرف، نہ اوپر نہ نیچے. ویئر ایز جو ایک لائن پوری ہم ڈرا کرتے ہیں نا، تو وہ بہرحال ایک 1 ڈائمنشن لائن ہوتی ہے. اسے چاہیں تو لیفٹ ٹو رائٹ بنا سکتے ہیں، رائٹ ٹو لیفٹ بنا سکتے ہیں. یہ میں آپ کے کوشچن کا کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سیر حاصل جواب دے سکوں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے پینسل ٹول لیا ہے اور یہ ہم نے ایک ڈاٹ بنا دیا ہے. یہ اس وقت یاد رکھیے گا ڈائمنشن لیس ہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہلاتا ہے ڈائمنشن لیس، کیونکہ اس کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے صرف 2 کوآرڈینیٹس ہیں، ایکس اور وائی، اور اس کی ڈیفینیشن سے ایک پوائنٹ وجود میں آ گیا ہے. اسی طریقے سے جب 2 پوائنٹس ہم بناتے ہیں، ایک پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ، ظاہر ہے ایکس وائی اور ایکس وائی ایکسس پر، اور پھر ان کو جوائن کر دیتے ہیں، ابھی بھی یہ ڈائمنشن ہے، لیکن جب ہم ان کو جوائن کریں گے ایک لائن کے تھرو، یہ دیکھیں، تو جب ان کو جوائن کر دیں گے تو یہ بن جائے گا 1 ڈائمنشنل. اس کو کہتے ہیں 1D یا 1 ڈائمنشن. یہ یاد رکھیے گا، یہ 1 ڈائمنشن ہے. اسی طریقے سے جب پلین میں کام کرتے ہیں، پلین کیا ہوتا ہے؟ پلین بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا ایک میدان ہے یا 2D انوائرمنٹ ہے، یہ جو ایکس اور وائی کی ہوتی ہے، جس میں ایکس کوآرڈینیٹ ہوتا ہے اور وائی کوآرڈینیٹ ہوتا ہے. یہ آپ کا 2D پلین ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اس میں 3D والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3D کا جو معاملہ ہوگا وہ 3D کے اندر ہم کام کریں گے، جس میں ایک 3rd ڈائمنشن آ جائے گی آپ کی، جو اس کی بریتھ یا اس کی ڈیپتھ کو لے کر چلیں گے. اس کو ہم Z سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ فی الحال ہمارا جو ہے نا فیز 1 میں یا ہمارا جو یہ لیول ہے، اس میں ہمارا اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس میں ہم سمپل پہلے تو اس کی بیسکس، پھر کمانڈز، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک پروجیکٹ بھی ہم مکمل کریں گے فیز 1 میں، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا جو لیول 1 ہے. اس کے علاوہ ہم 3D میں بالکل کام نہیں کریں گے. 3D انوائرمنٹ، آربٹ اور 3D یہ سارا کام انشاءاللہ اگلے فیز میں ہوگا. یہ جو بھی معاملات ہیں، اس کے جتنے بھی کام ہیں ہمارے، جو بھی نقشہ جات ہم بناتے ہیں، وہ سارے کے سارے 2 ڈائمنشن میں بنتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے یہ ریکٹینگل بنا لیا ہے، اسی طریقے سے ایک لائن آپ ڈرا کر رہے ہیں کسی بھی اینگل پر، کسی بھی طریقے سے، یہ سب 2D کہلاتا ہے. اب کئی لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کہ جناب یہ 2D ہے کیونکہ یہ ایک D ہے اور اس کے ساتھ دوسری ڈائمنشن شروع ہوگی تو 2D ہو گیا، اور یہ جناب یوں جا رہا ہے، پھر یوں جا رہا ہے، پھر یوں جا رہا ہے، اور اس طرح ٹرن ہو رہا ہے، تو یہ چونکہ اس کے 4 کارنر بن گئے تو 4D ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے جی، یہ اس سے ڈائمنشنز کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. مطلب یہ صرف اور صرف اس کی جو ہے نا یہ ڈائمنشن جو ہوتی ہیں نا، وہ صرف اور صرف آپ کی ڈائریکشنز کو ظاہر کرتی ہیں، لیکن جو اس کی ڈائمنشن ہے وہ 2D ہی کہلائے گی. تو یہ چیز ہے جی اس کے حوالے سے 1D اور 2D کا فرق. اور ظاہر ہے ابھی ہم مزید اس پر اگر کام کریں تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ.
ہماری جو اسپیس ہوتی ہے وہ 3D ہوتی ہے، جس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ فزیکل فینومینا میں جا کے اس کو اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنی ڈائمینشنز ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں. سو ہمارا جو آٹو کیڈ کا جتنا بھی کام ہے اور اس وقت خاص کر جو چل رہا ہے اس فیز 1 میں، وہ سارا 2 ڈائمینشن ہے. یہ میں آپ کو مطلب کلیئر پھر بتا رہا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی بھی بچہ کسی حوالے سے کنفیوز نہ ہو کہ ہم نے فلاں ماڈل اگر بنایا یہ کام کریں تو یہ کوئی 3D ہے یا 2D ہے. یہ سارا کام 2D میں ہے. اچھا جی، اس کو میں سارے کو انڈو کر دیتا ہوں جناب، اور اس کے بعد ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ریکٹینگل ہے. ریکٹینگل کو پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب اس کی ڈفرینٹ کریکٹرسٹک کو ڈیفائن کریں گے کہ کس طرح وہ ڈفر کرتی ہیں مختلف پراپرٹیز کے ساتھ. پہلے تو ہم نے اوریجن اور اس کو ظاہر بنانا سیکھا ہے. سب سے پہلے ہم یونٹس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں، اٹس امپورٹنٹ. سو یونٹ ہمارے جو ہے پریسیشن میں چلے جاتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، اور یہ سارا آپ کو پتہ ہے جی سینٹی میٹر ملی میٹر، تو میں اس کو ملی میٹر میں کر دیتا ہوں. اچھا جی، اب ریکٹینگل آپ نے لے لینا ہے ٹول. اس کی کمانڈ بھی آپ کو پتہ ہے ریکٹینگل کی REC، برل وٹ ایور آپ جیسا مرضی یوز کریں. آپ کے سامنے جب آپ ریکٹینگل لیں گے تو آپ کے سامنے آپشن آ جائے گی چیمفر، ایلیویشن، فلیٹ. یہ آپ نے اس میں سے فی الحال کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے فرسٹ پوائنٹ کو اسپیسیفائی کرنا ہے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کوارڈرنٹ میں. میں نے جیسے یہاں پہ کر دیا ہے. اب آپ نے آگے جانا ہے. اب آپ کے پاس ظاہر یا کلک کریں گے یا ڈائمینشن دیں گے. اب ظاہر ہے ہم نے اس لیکچر میں کیا نئی چیزیں سیکھنی ہے. اس لیکچر میں ہم ایریا اور ڈائمینشن کو سیکھیں گے. یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، یہاں ایریا اور ڈائمینشن آ رہا ہے، جہاں پر آ رہا ہے اسپیسیفائی ادر کارنر پوائنٹ یا ایریا، ڈائمینشن اور روٹیشن. تو ہم ایریا اور ڈائمینشن کو ڈیٹیل کے ساتھ اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ٹرم کی کمانڈ سیکھیں گے. سب سے پہلے ایریا کی طرف جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایریا میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں، میں اب آپ کو اس کے حوالے سے لے جاتا ہوں یہاں پر، اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کسی بھی ظاہر ریکٹینگل یا اسکیئر کا جب ایریا آپ نکالتے ہیں تو اس کا فارمولا ہوتا ہے لینتھ ملٹی پلائی بائی ویڈتھ. یہ سمپل فارمولا ہے جی، یعنی کہ اس کی دو لینتھس جو ہوتی ہیں یا دو سائڈز ہوتی ہیں، اگر ان کو ملٹی پلائی کر دیں تو اس کا ایریا نکل آئے گا. اب وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، یا تو دونوں ایکول ہو سکتی ہیں یا دونوں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. اگر دونوں ڈفرینٹ ہوں گی تو وہ ریکٹینگل ہوگا، اگر دونوں ایکول ہوں گی تو وہ اسکیئر ہوگا. آپ اس کو لینتھ ملٹی پلائی لینتھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ویتھ، ہائٹ، لینتھ اور اس کو کوئی اسپیسیفک نام دیں. لینتھ ضرب لینتھ کر دیں، کیونکہ اوبیسلی جب بھی آپ کوئی ریکٹینگل بنا رہے ہیں، جیسے آپ نے یہ ڈرا کیا، یہ ریکٹینگل ہے جی، ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں. میں آپ کو ذرا سمپل فری ہینڈ بنا کے دکھا رہا ہوں اپنی طرف سے. یہ سمجھ لیں اسکیئر ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے اسکیئر ہو سکتا ہے لمبائی چوڑائی میں تھوڑا فرق ہو، لیکن بہرحال اب اس میں یہ جو سائڈ ہے اور یہ جو سائڈ ہے، یعنی جو دو ایڈجسٹنٹ سائڈز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہے کامن ورٹیکس ہے. تو یہ دونوں سائڈ جو ہے نا، یا یہ دونوں سائڈ یا آمنے سامنے کی کوئی بھی سائڈ واٹ ایور آپ نے ملٹی پلائی کر دینی ہے. ویسے آمنے سامنے کی ہم کرتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ ویسے تو اسکیئر ہے، لیکن اگر یہ ریکٹینگل ہوگا تو پھر آمنے سامنے کی تو ایک لینتھ کی ہوں گی، تو ہمیشہ ایڈجسٹنٹ سائڈز کو کرتے ہیں. تو جب ملٹی پلائی کریں گے کوئی سی دو سائڈز کو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ایریا. اس میں بھی یہی معاملہ ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لینتھ اس کی ویتھ سے چھوٹی ہے، تو ویتھ لینتھ ملٹی پلائی کریں، دونوں ہے لینتھ ہی ہیں، کیونکہ دونوں بیسیکلی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اس کی ڈائمینشنز ہیں. اچھا، تو یہ تو خیر ایک بنیادی سی بات ہے اس کے حوالے سے. اب ہم ظاہر ہے کہ ایریا کا اگر ہم فارمولا دیکھ چکے ہیں تو پھر ایک چھوٹا سا اس کے حوالے سے کام بھی کر لیتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایریا کو ہم اے سے ڈینوٹ کر سکتے ہیں، باقی لینتھ کا وہی ہوتا ہے ایل ضرب ایل، یعنی لینتھ ملٹی پلائی لینتھ. فرض کر لیتے ہیں ہمیں ایریا معلوم ہے، ایریا جی 250 ملی میٹر ہے، چلیں جی اسکیئر ملی میٹر، کیونکہ اسکیئر میں ہی ہوتا ہے. اس کی ایک لینتھ ہمیں پتہ ہے جو کہ ہے جی مثال کے طور پر 35 کر لیتے ہیں، اور ملٹی پلائڈ بائی ان نون. دوسری لینتھ کا ہمیں نہیں پتہ. یہ ریکٹینگل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر تو اسکیئر ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے، اس کی ایک سائڈ بھی پتہ چل جائے، باقی تینوں سائڈیں سیم ہوتی ہیں. اس کے تو آپ کو پتہ ہے چاروں سائڈ سیم ہوتی ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو ریکٹینگل کا ایریا ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے، اس کی ایک لینتھ پتہ ہے، دوسری لینتھ نہیں پتہ، تب بھی ہم وہ ریکٹینگل ڈرا کر سکتے ہیں. وہ کیسے کریں گے جی؟ وہ ہم کریں گے ظاہر ہے اس کے ایریا کی کمانڈ سے. سب سے پہلے ہم ریکٹینگل لیں گے، کسی بھی پوائنٹ پر اسپیسیفائی کر دیں گے. ابھی میں فری ہینڈ بنا رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. یہاں پر ایریا پر کلک کرنا ہے آپ نے. وہ کہے گا جی کہ آپ ذرا ایریا ڈال دیں، یعنی انٹر ایریا آف ریکٹینگل ان کرنٹ یونٹس. اب ہمارے کرنٹ یونٹ ملی میٹر ہیں، تو میں کرنٹ یونٹ میں ڈال دیتا ہوں لیٹ سپوز 250 ملی میٹرز واٹ ایور، یا مثال کے طور پہ چلیں 250 ہی ڈال دیتا ہوں. یہ ڈال دیا میں نے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایریا ہوگا اس کو کس بیس پر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے. لینتھ اور ویڈتھ میں سے آپ کو کیا پتہ ہے؟
تو میں کہتا ہوں جی مجھے ویتھ کا پتہ ہے اس کی چوڑائی کا, تو میں یہاں پہ یا تو اس پر کلک کروں گا یا یہاں پہ ڈبلیو انٹر کر دوں گا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے لینتھ میں ایل اور ویتھ میں ڈبلیو, یہ دونوں بلو ہیں. اس کا مطلب یہ شارٹ کٹس ہیں. یہاں پہ آپ ان میں سے جو بھی کریکٹر کو انٹر کر دیں گے, جیسے ڈبلیو کروں گا تو وہ ویتھ کو ریپرزینٹ کرے گا. انٹر کر دیتا ہوں, یہ ویتھ آ گئی, تو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے انٹر ریکٹینگولر ویتھ. تو ریکٹینگل کی جو بھی ویتھ ہوگی وہ آپ نے یہاں انٹر کر دینی ہے جو آپ کو پتہ ہے. لیٹ سپوز میں 35 انٹر کر دیتا ہوں, تو یہ آپ کا جو ریکٹینگل ہوگا جی یہاں پر جو ہے ڈرا ہو جائے گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کی جو ویتھ تھی وہ میں نے دے دی ہے, لینتھ اب اس نے ڈال دی ہے, لینتھ اب میں بعد میں چیک کر سکتا ہوں. وہ خیر اس کے لیے ایک الگ فارمولہ ہے ڈائمینشن آف لینئر یا لینئر ڈائمینشنس کا, وہ خیر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ ہے جی یہ پین کا میں نے جو ہے نا کمانڈ لیا, اس کو اسکیپ کر دیتا ہوں فی الحال. تو یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی نون ویتھ تھی بٹ ان نون اس کی لینتھ تھی, اس نے یہ بنا دی ہے. بعد میں اس کی کیلکولیشن کیسے کروں گا یہ ہم اگلے لیکچر میں جا کر ڈسکس کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کمپلیٹ ٹاپک ہے, اور اس ٹاپک کے ساتھ ملا کے ظاہر ہے کہ وہ پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے گا. اچھا جی اب میں اس کو فی الحال کر دیتا ہوں انڈو, اور اگین انڈو. اب ہم چلتے ہیں جی اگین ریکٹینگل کی طرف. ریکٹینگل کا پہلا میں پوائنٹ لگا دیتا ہوں, اب ڈائمینشن کی طرف جاتا ہوں کہ ڈائمینشنز میں کیسے کام ہوتا ہے. دیکھیں جی ایریا کی تو ہمیں سمجھ آ گئی, اب ڈائمینشنز میں کیا ہوتا ہے. ڈائمینشن میں جب آپ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی اسپیسیفائی لینتھ فار ریکٹینگل. آپ کو ڈائمینشن کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لینتھ اس کی دینا چاہتے ہیں. کیا دیں گے جی آپ, لیٹ سپوز میں دے دیتا ہوں 12, چونکہ کرنٹ یونٹ چل رہے ہیں تو کرنٹ یونٹ اگر میں 12 دے رہا ہوں تو وہ ملی میٹر میں ہوگا. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ جب بھی کوئی لفظ بولتے ہیں نا فزکس میں خاص کر یا میتھ میں 12 15 20 جو بھی بولتے ہیں, اس کے ساتھ اس کی جو ہے نا یونٹ رقم ضرور بولا کریں کہ 12 روپے ہیں یا 12 میٹر ہیں یا 12 انچز ہیں یا 12 گرام ہیں یا 12 کے جی ہیں, کلو گرام ہیں, واٹ ایور, اس کے ساتھ یونٹ لازمی بولا کریں. تو اگر یہ 12 میں نے ادھر ٹائپ کیا نا تو میں اب اس میں بولوں گا اس لیے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب یونٹ میں نے پہلے ہی سیٹ کر دی ہے ملی میٹر پہ, تو یہاں پر جو بھی میں نومیریکل ویلیو دوں گا وہ ملی میٹر کو ریپرزینٹ کرے گی. تو اس کے آگے ایم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی آٹو کیڈ کے اندر معاملات ہیں کہ اس کے یونٹ ہم پہلے سیٹ کر دیتے ہیں جی. اب اس کے بعد ہم جو بھی فگر دے رہے ہیں نا وہ کرنٹ یونٹس کے ساتھ ہی چل رہا ہے, یعنی جو ملی میٹرز ہیں. تو یہ 12 ملی میٹر ہو گیا. اب انٹر کرتا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے جی اس کا ویتھ کا بتائیں جی, لینتھ ہو گیا تو یہ میں 25 کر دیتا ہوں. یہ جناب 25 ضربے 12. اب آپ نے کہاں بنانا ہے اس کو, کہاں بنانا ہے, چلیں جی ادھر 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 اوپر نیچے, چلیں یہاں کلک کر دیں تو یہ بن گیا. سو یہ آپ کا ریکٹینگل بن گیا بائی ڈائمینشنس. سو یہ ریکٹینگل کی آپشنز ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی ہم فلٹس پہ کام کریں گے, اوبویسلی چیمفر پر کام کریں گے, بیول ایجز پر کام کریں گے. ڈیفینیٹلی یہ آنے والے لیکچرز کے معاملات ہیں, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا ایک لیکچر کمپلیٹ اور اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو آپ اچھے سے پریکٹس کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اب ہم اپنے چلتے ہیں جی ٹرم کی کمانڈ کی طرف. ٹرم کی کمانڈ کے لیے میں کچھ اس طرح کی شیپس بنا لیتا ہوں, کچھ اس طرح سے سرکل ڈرا کرتا ہوں کوئی بھی. لیٹ سپوز یہ میں نے کچھ شیپس بنا لی تاکہ آپ کو ٹرم اچھے سے سمجھا سکوں. تھوڑا سا مزید زوم آؤٹ کر دیتا ہوں. ٹرم کے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے سب سے پہلے ٹرم کی کمانڈ پر کلک کرنا ہے جو کہ آپ کو ہوم ٹیب کے اندر مل جائے گی. یہاں پر یہ ٹرم کی کمانڈ میں لے چکا ہوں. اب وہ دیکھیں یہاں پر نیچے کیا کہہ رہا ہے, سلیکٹ آبجیکٹس یا آل کریں. میں نے ظاہر ہے کہ چونکہ اس میں ٹرمنگ کرنی ہے تو میں یہاں سے یہ دیکھیں ڈریگ کروں گا اور یہ پورا یہ جو ہے نا ایریا سلیکٹ کر لوں گا. ایریا کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو 3-4 میں نے ریکٹینگل بنائے تھے, یہ سرکل تھا, یہ چاروں آبجیکٹس میں نے ایز اے ہول سلیکٹ کر لیے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چونکہ اب ڈاٹڈ لائن میں آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سلیکٹڈ ہیں. یعنی جب آٹو کیڈ میں اس طرح ڈاٹڈ لائن میں آ جائے نا یہ آبجیکٹس تو اس کا مطلب ہے سلیکٹڈ ہے. اگر آپ یہاں پہ اسکیپ پریس کر دیں گے نا تو ٹرم کی کمانڈ سے آپ باہر آ جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, کسی بھی کمانڈ سے باہر آنے کے لیے سمپل اسکیپ کی آپ نے پریس کر دینی ہے. سو اگین میں ٹرم لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں. دیکھیں یہ سارے سلیکٹ ہو گئے. اچھا جی اب کیا کرنا ہے, اب وہ کہہ رہا ہے جی سلیکٹ کریں آبجیکٹس, کس کو ٹرم کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں یہ پک باکس آپ کا جو ہے نا یہ آئیکن یا کرسر آ گئی ہے. اب اس کے ذریعے میں نے جو ٹرمنگ کرنی ہے وہ میں کر سکتا ہوں. کیا ٹرمنگ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں, یا کرتا ہوں یا ایک منٹ, لیٹ سپوز یہاں سے اب میں اس کو یہ دیکھیں تو یہ کیا, اس کے بعد یہ کیا. جہاں سے میں ٹرم کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کی آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اس کے بعد آپ اسکیپ کر دیں. انڈو تو نہیں کرنا ظاہر ہے کیونکہ میں کر چکا ہوں, اوکے ہے, اسکیپ کر دیتا ہوں, اس سے باہر آ جاؤں گا. یہ دیکھیں اس طرح کی ٹرمنگ بن گئی ہے.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ظاہر ہے اس طرح کر کے بنا سکتے ہیں. جیسے فرض کریں ایک میں نے ریکٹینگل بنایا ہے, اس کے ساتھ میں نے ایک اور ریکٹینگل بنا دیا ہے فار ایگزامپل. اب میں ٹرم کی کمانڈ لیتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹی سی اور آسان سی کمانڈ ہے. اس کے بعد یہ جناب میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا. اس کے بعد یہاں سلیکٹ آبجیکٹس میں آپ انٹر کر دیں. آپ بتائیں کیا کرنا ہے آپ نے. فرض کریں یہ آپ نے ختم کرنا ہے, یہ اس پر یہ پک باکس لا کے آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھیں. اس کے بعد آپ اگر سیٹسفائیڈ ہے بس یہی ٹرم کرنا تھا تو پھر آپ اس کے بعد اسکیپ کر دیں. یہ دیکھیں تو یہ آپ پین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹرمنگ ہو جائے گی آپ کی. یہ آبجیکٹ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے فرنٹ پہ اور یہ بیک اینڈ پہ چلا گیا, یا اس کے بیکورڈ یا یوں کہہ لیں کہ بیہائنڈ چلا گیا اس کے. تو یہ ٹرم ہے جی, بڑی سمپل سی کمانڈ ہے لیکن ڈیفینیٹلی ہماری آگے آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ میں اور ہاؤس پلان میں بہت زیادہ کام آئے گی. چونکہ آپ کو یہ بیسکس میں چیزیں آپ انشاءاللہ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. روٹیٹ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا, جو ریکٹینگل کی ایک اور پراپرٹی ہے. پھر ہم فلٹ, اوبویسلی چیمفر, بیول, ان ڈفرینٹ ایجز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایجز میں کیا فرق ہوتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے ایجز کو دیکھنا, کیونکہ یہ جو بیسکس کی ہماری ہے نا لیول 1, اس کے اندر آپ کا مکمل طور پر یہ اس سے جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ آٹو کیڈ میں اب اس لیکچر کے خاتمے پہ یہ بتاتا چلوں کہ صرف اور صرف جو ہے نا یہ بلڈنگ پلانس تک محدود نہیں ہے. اس کو انجینئرز بھی یوز کرتے ہیں, اور انجینئرز ہر طرح کے ہوتے ہیں, وہ صرف سول نہیں ہوتے. مکینیکل انجینئر بھی یوز کرتے ہیں, الیکٹریکل انجینئر بھی یوز کرتے ہیں. اس سے ہر قسم کے پارٹس کے ڈیزائن, ان کی 2D 3D ماڈلنگ, ڈرافٹنگ, ہر چیز ہوتی ہے. گاڑیوں کے پارٹس کہہ لیں آپ, جو بھی ہے, مشینیں ہو گئیں, تو ہر چیز اس سے بنتی ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی آٹو کیڈ ایک بڑا زبردست اور ایک ہماگیر اس حوالے سے سافٹ ویئر ہے, اس لیے اس کو ہم نے اسی انداز میں سیکھنا ہے. اور باقی ظاہر ہے جب ہم لیول 2 پہ جائیں گے پھر ہم اسپیسیفک ہو جائیں گے کچھ چیزوں کی طرف, لیکن لیول 1 میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کی تمام بنیادی چیزیں, ٹیکنیکس, اور پھر ظاہر ہے پلاننگ کیسے کرتے ہیں, ڈرافٹنگ کیسے کرتے ہیں, وہ ساری چیزوں کو سیکھ لیں. انشاءاللہ اس کورس میں ہم ایک پروجیکٹ بھی کمپلیٹ کریں گے جو ہاؤس پلان ہوگا, جو اس سے پہلے بھی میں ابتدائی لیکچرز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, اور اس کو میں ظاہر ہے تھوڑا تھوڑا جا کے آگے ٹچ بھی کروں گا. یہ تھوڑی بہت بیسکس آپ کو مزید آ جائیں گی تو یہ پروجیکٹ بنانا ہمارے لیے ڈیفینیٹلی آسان ہو جائے گا.